سر کیا صورتحال بن رہی ہے ابھی؟ پاکستان نے فائنلی وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، بڑی سخت شرائط ہیں، وہ اب فائنلی ماننے کو ہم تیار ہو گئے ہیں، تو بحال ہو جائے گا پروگرام سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ سپتمبر کے مہینے میں آئی ایم ایف کا پروگرام پھر سے آپریٹو ہو چکا تھا، اور اس وقت ہماری حکومت، جو اس وقت کی حکومت ہے، اس نے ایک لیٹر آف انٹینٹ ایشو کیا تھا، جس کی حیثیت یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کون سے ریفارمز ہم کریں گے. یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے، یہ سارے ریفارمز اس لیٹر آف انٹینٹ میں موجود تھے، مگر پروگرام کے واپس آنے کے بعد سپتمبر میں پھر خیال یہ تھا کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ دسمبر میں ریویو ہو جائے گا، اور 9واں ریویو ختم ہونے کے بعد 10واں ریویو کی طرف ہم آگے چل پڑیں گے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ حالانکہ کمٹمنٹ کیا تھا لیٹر آف انٹینٹ میں حکومت نے کہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی اختیار کریں گے، دوسرا مناسب اضافہ کریں گے گیس کے بجلی کے نرخوں میں تاکہ سرکولر ڈیٹ کم ہو، اور یہ پوری کوشش ہوگی کہ پیٹرولیم لیوی 50 روپے فی لیٹر تک پہنچ جائے تاکہ ریونیوز میں اضافہ ہوتا رہے. مگر یہ تین چیزوں میں گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے تقریباً 1.5 مہینے سے زیادہ ڈیلے ہو چکا ہے آئی ایم ایف پروگرام کے ریویو میں. اور اس کی پولیٹیکل کاسٹ تھی آبویسلی، اس وجہ سے انہوں نے وہ تمام جو پہلے انٹینٹ ظاہر کی تھی وہ انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب، ڈالر کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ کہ آپ کے خیال میں مارکیٹ ریٹ کیا ہے؟ ویسے تو انٹر مارکیٹ میں 270-75 تک چلا جاتا ہے. اگر فری فلوٹ کرنے دیں یا نیچرلی فلوٹ کرنے دیں پاکستان، تو یہ کہاں تک جائے گا؟ اور ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس سے تو مہنگائی اور نہیں بڑھ جائے گی سر؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو پالیسی حکومت نے اختیار کیا پچھلے کچھ مہینوں سے، خاص طور پہ سپٹمبر کے بعد، آپ کو یاد ہوگا سپٹمبر کے مہینے میں روپے کی قدر جو ہے وہ گر کے 240 روپے فی ڈالر ہو چکی تھی. اس کے بعد میں جب چینج آیا ہمارے فائنانس منسٹرز میں، تو پالیسی میں واضح طور پر تبدیلی آئی ہے. بالکل. اور اب ایکسچینج ریٹ کو استعمال کرنے کے بجائے گورنمنٹ نے اور اسٹیٹ بینک نے یہ پالیسی اختیار کیا کہ ایل سیز کو فزیکلی روکا جائے. یہ دراصل بڑی نامناسب پالیسی ہے، اس لیے کہ یہ بہت آربیٹری اور ڈسکریشنری ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا صنعتی پیداوار کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے. نان اویلیبلٹی آف را مٹیریلز اینڈ انٹرمیڈیٹ گڈس. اب آپ یہ دیکھیے کہ صنعتی پیداوار 3.5% کم ہو چکی ہے پہلے 5 مہینے میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مناسب ریٹ کیا ہے. اب آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ حکومت نے ایل سیز کو روک کر جو مقدار ہے درآمدات کی والیوم، اس کو 20-25 سے 25% تک کم کر دیا ہے. اس کی وجہ سے تو شارٹیجز پیدا ہو گئی ہیں. اگر وہ اسی طرح کی کوشش کرتے کہ درآمدات میں کمی آئے ایکسچینج ریٹ کے تھرو، تو ایکسچینج ریٹ کو حد سے زیادہ گرانا پڑتا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر واپس حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کے بعد مناسب ایکسچینج ریٹ پالیسی کی طرف جاتی ہے اور ایل سیز کے روکنے کا سلسلہ بند کرتی ہے، تو اس وقت جو ریٹ 230 کے قریب ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ایک مینج فلوٹ کے تحت اس میں تقریباً 15% اضافہ کرنا پڑے گا، تاکہ جو گیپ ہے ہمارے اس وقت اوپن مارکیٹ ریٹ میں، یعنی کہ بلیک مارکیٹ ریٹ میں، اور آپ کے انٹر بینک ریٹ میں، وہ کم سے کم ہو جائے. اور جو ڈائیورشن اس وقت ہو رہا ہے ریمیٹنسز کا حوالہ کی طرف اور ایکسپورٹس کا بھی حوالے کی طرف، کافی حد تک وہ کم 40-45 روپے بڑھ جائیں گے 15% کے حساب سے اگر بات کریں. بھائی صاحب، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ایک منٹ 15% سے آپ کا تقریباً 35 روپے بڑھے گا. ٹھیک. اچھا پاشا صاحب، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ماہر تو آپ ہیں،
خان صاحب نے بھی کہا کہ یا ڈیفالٹ ہو جائیں گے یا آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ سب یہی کہہ رہے ہیں جی کہ آئی ایم ایف. تو پوری دنیا میں تو میرا خیال اس طرح نہیں ہوتا, تو ممالک تو اپنی اکانومی آپ بھی سنبھال لیتے ہیں, تو کیا واقعی آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان اکنومیکلی نکل ہی نہیں سکتا اس عذاب سے؟ یہی ایک راستہ ہے. دراصل بات یہ ہے کہ جو پچھلے آئی ایم ایف پروگرامز تھے, ہم 22 پروگرام میں جا چکے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ پروگرام کی اس لیے اہمیت زیادہ ہے کہ پہلی دفعہ ہماری فائنینشیل پوزیشن اس حد تک خراب ہو چکی ہے. اب آپ کو حیرت ہوگی سن کے یہ بات کہ جولائی سے دسمبر تک جو نئے قرضے آئے ہیں پاکستان میں اور انویسٹمنٹ, وہ ری پیمنٹ سے کم ہے. پہلی دفعہ پاکستان کے توازن ادائیگی میں فائنینشیل اکاؤنٹ میں منفی ہے. ٹھیک, یہ 20 سال سے ایسا نہیں تھا. تو آپ سوچئے کہ باہر سے لوگ پاکستان کو پیسہ دینا یا لینڈ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. اب اس سچویشن میں آئی ایم ایف از گلوبلی نون ایز لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. اگر آپ کو آگے چل کر اپنے ڈیٹ ری پیمنٹس کو ری شیڈیول کروانا ہے, جو کہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ بوجھ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور نیا پیسہ نہیں آ رہا ہے, تو اس ری شیڈیولنگ کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کی چھتری شدید اس کی ضرورت ہوگی. اس کے بغیر دوسرے جو آپ کے لینڈرز ہیں وہ مانیں گے نہیں. آئی ایم ایف کی چھتری آپ کو اگلے کچھ مہینوں میں ضرورت ہوگی اگر آپ ڈیٹ ری شیڈیولنگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی طرف ہم نہیں جاتے تو ڈیفالٹ یقینی ہے, یہ صحیح سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ خدا نہ خواستہ ہے, یہ کافی حد تک صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آرگیومنٹ آتا ہے, پتہ نہیں وہ کتنا سیریس ہے لیکن وہ کافی وائڈلی اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے, وہ آپ بہتر بتائیں گے کہ درست بات ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈیفالٹ ہو جائے پاکستان, اس میں ایک طرح سے بھلائی ہے پاکستان کی کہ امریکہ کے تسلط سے پاکستان نکل آئے گا. چین اور روس نے یہ مشورہ دیا, یہ بات درست ہے کیا؟ دیکھیے یہ بہت خطرناک اسٹریٹجی ہے. آپ ایک ملک کا میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں, سری لنکا جو ہم سے بہت قریب ہے اور جس کی فی کس آمدنی ہم سے 2 گنا ہے, اس کے باوجود وہ ڈیفالٹ کر گئے اپریل کے مہینے میں پچھلے سال. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تقریباً ہر چیز کی کمی ہو چکی ہے. وہاں کوئی تیل موجود نہیں, کھانے پینے کی اشیاء کی سخت کمی ہے. اور جب انہوں نے ڈیفالٹ ڈکلیئر کیا تھا اس کے فوراً بعد پبلک ایجیٹیشن ہوا اور پرائم منسٹر صاحب کے گھر تک کو جلا دیا گیا. تو سوشل انٹرسٹ کی گنجائش پیدا ہوتی ہے. آج پوزیشن یہ ہے تقریباً 7, 8, 9 مہینے کے بعد کہ سری لنکا میں افراط زر کی رفتار 61%. شبر زیدی صاحب کہتے ہیں حفیظ پاشا صاحب, شرح نمو -8%. ان حالات میں آپ بتائیے کہ پاکستان کے عوام کا کیا حشر ہو سکتا ہے. اچھا پاشا صاحب, یہیں پہ میں جو اب آج کل میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 32% افراط زر کی شرح ہے. میرا آپ سے سوال ہے, عام آدمی کو تو ہم جیسے کو تو غرض نہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, نہیں جا رہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اس بیچارے کے لیے کیا خبر ہے؟ یہ 32% جو مہنگائی ہے اس کا کوئی سکوپ ہے یہ کھڑی ہو جائے یا کم ہو جائے یا کنٹرول ہو جائے؟ کوئی ایسا میجک ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے لیے ایک فنڈامنٹل اسٹریٹجک ڈیسیشن لینا ہے آپ کو, اور وہ کیا ہے؟ ہمارے جو ملک کے امیر طبقہ ہے, ٹاپ 1% اور شرفا جسے ہم کہتے ہیں ایلیٹ, بے شمار مرات ان کو پچھلے 75 سال سے مل چکے ہیں. اندازہ ہمارا یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک رپورٹ بھی لکھی تھی, ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ UNDP کی پچھلے سال کی, جس میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو مرات ہم نے پاکستان کے امیر طبقے کو دیے ہیں وہ تقریباً 2000 ارب ہیں. اب وقت آ گیا کہ وہ واپس لیں. یہ سر سالانہ ہے؟ سالانہ. اور اگر آپ کو ملک کو چلانا ہے تو یہ 2000 ارب کے مرات آپ واپس لیں اور اس میں سے آدھا حصہ جو ہے بجٹ خسارے کو کم کریں اور ڈیولپمنٹ کے خرچوں پہ لے جائیں, اور ہر سال 1000 ارب کے ٹارگیٹڈ
सब्सिडीज एंड ट्रांसफर्स आवाम को करें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, आप मुनासिब समझे तो। जी प्लीज। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स हमारे मुल्क के सबसे बड़े जमींदार देते हैं। उनकी सालाना आमदनी 1000 अरब के करीब है। खींच खांच के वो मुश्किल से 3 अरब देते हैं, 3 अरब। और दूसरी तरफ बिलियन। यस, और खाने पीने की अशिया पर 17% टैक्स लगाया पिछली हुकूमत ने, चीनी पर और घी पर। कितना रेवेन्यू उठाते हैं हम इन दो खाने पीने की अशिया, जिसका बोझ अवाम पे पड़ता है 110 अरब। अवाम पर खाने पीने की टैक्स लगाई और सबसे अमीर जमींदारी तबका जो है उससे रेवेन्यू नहीं ले पा रहे हैं आप। तो ऐसा निजाम तो चल नहीं सकता। इट इज नॉट सस्टेनेबल। द टाइम हैज कम फॉर अ बिग बिग चेंज। दुरुस्त। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी चेंज हुई है, यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से पैसे शैसे मांग के मामला हम कर लेते थे, उसमें एक बहुत बड़ा फ्रेंड पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया है, और उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर की आई है कि अब ये गैर मशरूत मदद करने वाला, कर्जे देने वाला ये सिलसिला भाईजान हमने बंद कर दिया है। पाकिस्तान के साथ ठीक है अनाउंसमेंट्स उन्होंने की है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, आपके रोल ओवर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। तो ये क्या गिव एंड टेक चाह रहे होंगे डॉक्टर साहब पाकिस्तान के साथ? एक बात मैं कह दूं आपसे कि पाकिस्तान की पॉलिसी में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी कम इस लिहाज से है कि हमारा बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ ऑयल सप्लाईज में सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया ने आपको डिफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी भी दी है 1.2 अरब डॉलर की। अब आप रशिया की तरफ जा रहे हैं तो आपका ख्याल यह है कि अगर 30% तेल आप वहां से लेंगे तो सऊदी अरेबिया खुश होगा? सही। तो मैं इसके आगे कुछ इस बारे में अच्छा, इसका वैसे लेकिन इसकी काउंटर साइड ये कि अगर रशिया से पाकिस्तान को तेल सस्ता मिल जाए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 30% का भी डिफरेंस अगर हो तो डॉक्टर साहब कुछ तो फायदा होगा ना पाकिस्तान को? यकीनन होगा, मगर आप ये सोचिए कि अमेरिका जो है IMF पे बैठा हुआ है, सबसे बड़ा IMF का बोर्ड मेंबर है। वो हमसे ऑलरेडी इस बात पे नाराज है कि हमने चाइना के साथ रिश्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग कायम किया था, जो आजकल थोड़ा कम हो गया है, उस पे नाराज। अब आप रशिया की तरफ जाएंगे इन हालात में, मेरी गुजारिश ये है कि सोच समझ के फॉरेन रिलेशंस और इकोनॉमिक रिलेशंस को इस वक्त पाकिस्तान को कंडक्ट करना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है।